کہ قرآن مجید میں نماز کی ترکیب کہیں بھی نہیں ہے، صرف حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ تو اب جو کہتے ہیں کہ ہر بات کو قرآن سے حل ہونا چاہیے، ہر بات قرآن سے حل ہونا چاہیے، یعنی سرکار کی ولادت کی تاریخ بھی قرآن سے حل ہونا چاہیے۔ ارے بھائی جو تاریخی مسائل ہیں کہ حضور کی 5 بیٹیاں ہیں کہ 10 بیٹیاں ہیں کہ 1 بیٹی ہے کہ 2، یہ تو تاریخی مسئلہ ہے۔ کوئی تاریخی بات بھی ہو تو کہتے قرآن سے حل ہونا چاہیے۔ تو قرآن کوئی سنوں کی کتاب ہے؟ قرآن مجید نے حکم دے دیا نماز پڑھو، اور نماز کی تفصیل قرآن میں ہے نہیں۔ کمال ہے مولانا صاحب، اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں ممبر سے بیٹھ کے، دوسرے بھی سن رہے ہوں گے، لاؤڈ اسپیکر کی آواز کہاں کہاں جا رہی ہوگی، مووی بھی بن رہی ہے، وہ بھی جائے گی پتہ نہیں کہاں کہاں، اور یہ کہہ رہے ہیں نماز کیا تفصیل ہی نہیں ہے قرآن مجید میں، نماز کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں بیٹھ کے ممبر پہ۔ جی پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں کہیں نماز کی ترکیب اور تفصیل موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں صاحب قرآن مجید میں تو نماز کا ذکر موجود ہے اور تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ میں نے کہا بھائی کہاں ہے؟ کمال قبلہ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا؟ میں نے کہا چلیں آپ کو پتا آپ بتا دیں۔ کہنے نماز میں قرآن میں ذکر موجود ہے، نماز کا پوری تفصیل موجود ہے۔ میں نے کہا ہے؟ کہنے جی بالکل ہے۔ میں نے کہا اچھا ایسا کریں قلم دے دیں، کاغذ مجھے دے دیں، آپ بولتے جائیں میں لکھتا جاتا ہوں۔ اب انہوں نے بولنا شروع کیا کہ قرآن کہتا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو۔ قبلہ نماز میں تکبیر کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بابا ہے تو صحیح، لکھ لیا میں نے۔ نمبر 1 قرآن میں تکبیر کا ذکر ہے۔ مولوی صاحب نے پھر آیت پڑھ دی، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ چھو سائیں قرآن میں رکوع جو ذکر نہ ہے؟ بابا ہے تو صحیح ہے، تو قرآن میں بابا ذکر تو ہے رکوع کا۔ میں نے دوسرے نمبر پہ دیا۔ نمبر 2 قرآن مجید میں رکوع کا ذکر موجود ہے۔ پھر مولوی صاحب نے آیت پڑھی وَاسْجُدْ لِرَبِّكَ، اور اپنے پروردگار کے لیے سجدہ کرو۔ سائیں تہاں کے ایڈی اتنی بھی خبر نہ ہے تو قرآن مجید میں سجدے جو ذکر موجود ہے، سجدہ آئے قرآن مجید میں؟ میں نے کہا ہاں بھائی سجدے کا ذکر بھی میں نے لکھ لیا، قرآن مجید میں سجدے کا ذکر بھی۔ سبح بحمد ربک، اپنے پروردگار کی تسبیح پڑھو۔ سائیں تسبیح کا ذکر نہیں ہے قرآن میں؟ ہاں بابا تسبیح کا ذکر تو ہم نے تسبیح بھی لکھ لی۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ قرأت کرو۔ قرأت کا ذکر ہے کہ نہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سلام کا ذکر ہے کہ نہیں؟ پوری آیت نہیں پڑھی میں نے، مفہوم تک آپ لوگ پہنچ گئے کہ سلام کا ذکر اس میں آیا ہے۔ تو سلام کا ذکر ہے کہ نہیں ہے قرآن مجید میں؟ تو سارا تو ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ رکوع کا ذکر بھی ہے، سجدے کا ذکر بھی ہے، قرأت کا ذکر بھی ہے، تشہد کا ذکر بھی ہے، تحیات کا ذکر بھی ہے، سلام کا ذکر بھی ہے۔ تکبیر سے نماز شروع ہوتی ہے، سلام پہ جا کے نماز ختم ہوتی ہے۔ ساری نماز تو موجود ہے، آپ کہہ رہے ہیں نماز کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن مجید میں۔ بیچارے مولانا فخر الحسین صاحب پھنس گئے کہ ساری نماز کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود ہے، ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ نماز کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ میں صرف اتنا سا سوال ان سے بیچارے مولوی صاحب سے کر رہا ہوں کہ اتنی سی بات مجھے بتا دیجئے کہ یہ جو قرآن میں لکھا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ رکوع نماز کا حصہ ہے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ رکوع نماز کا ٹکڑا ہے، جز ہے؟ قرآن میں تو سجدے کا ذکر موجود ہے، آپ کو کس نے بتایا کہ سجدہ نماز کا حصہ ہے؟ قرآن میں تو تکبیر کا ذکر موجود ہے، آپ کو کس نے بتایا کہ تکبیر نماز کا حصہ ہے؟ ہر تکبیر نماز کا حصہ ہے، ہر سجدہ نماز کا حصہ ہے، ہر تسبیح نماز کا حصہ ہے، ہر سلام نماز کا حصہ ہے۔ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ نماز کے حصے ہیں؟ قرآن میں تو حج کا ذکر بھی ہے، حج کیا نماز کا حصہ ہے؟ قرآن مجید میں تو روزے کا ذکر بھی ہے، روزہ کیا نماز کا حصہ ہے؟ قرآن مجید میں تو سچ کا ذکر بھی ہے، سچ کیا نماز کا حصہ ہے؟ ارے قرآن مجید میں تو رطب و یابس پوری کائنات کا ذکر ہے، رطب و یابس نماز کا حصہ ہے کیا؟ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ نماز کا حصہ ہے، یہ رکوع نماز کا حصہ ہے، یہ سجدہ نماز کا حصہ ہے، یہ تکبیر نماز کا حصہ ہے؟
اور اگر چلیں کسی طریقے سے آپ نے خواب دیکھ لیا، الہام آ گیا، وحی آ گئی، کچھ ہو گیا، آپ کو اچانک پتا چل گیا کہ یہ سب چیزیں نماز کا جز ہیں، تو یہ کیسے پتا چلا کہ نماز تکبیر سے شروع ہو کے جا کر سلام پہ ختم ہوگی؟ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں سجدے کا ذکر موجود ہے، رکوع کا ذکر موجود ہے، قرات کا ذکر موجود ہے، میں تو وہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے سجدہ کر لیا، اس کے بعد بیٹھ کر تشہد پڑھ لیا، تحیات پڑھ لی، اس کے بعد رکوع کر لیا، پھر کھڑے ہو کے قرات کر لی، اس کے بعد سلام پڑھ کے گھر چلا گیا۔ یہ زیادہ بہتر طریقہ ہوگا نا، میں نیچے سے شروع کر کے کھڑا ہو جاؤں اور اس کے بعد گھر چلا جاؤں؟ یہ زیادہ بہتر طریقہ ہونا چاہیے نا۔ یہ آپ کو بتایا کس نے ہے کہ یہ ترکیب ہے، پہلے یوں کھڑے ہو، پھر ایسے جھکو، پھر یوں جاؤ، پھر یوں اٹھ جاؤ، پھر یوں بیٹھ جاؤ، پھر ایسے کھڑے ہو جاؤ، یہ کس نے بتا دیا؟ یہ ہے کہیں قرآن مجید میں؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن مجید کو دیکھ کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، قرآن کو دیکھ کر نماز نہیں ہو سکتی۔ نماز تو کہیں اور سے پتہ چلی ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی۔ تو قرآن مجید میں زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے، آتوا الزکوٰۃ، کس کو دو، کتنی دو، کہاں دو، کب دو، نصاب زکوٰۃ تو قرآن میں ہے ہی نہیں، کہاں سے ملے گا؟ قرآن میں تو ذکر نہیں ہے اس کا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر خانہ کعبہ کا ارادہ لازم ہے۔ قرآن میں صرف اتنا سا ذکر ہے کہ لوگوں پر خانہ کعبہ کا ارادہ لازم ہے۔ ارادہ کر کے گھر میں بیٹھے رہیے حج ہو جائے گا، ہو جائے گا؟ قرآن تو نہیں بتا رہا کہ پھر ارادہ کر کے پھر کیا کریں، احرام کیسے بندھے گا، کب بندھے گا، کہاں سے بندھے گا، کتنی دیر بندھے گا، مناسک کیا کیا ہیں، کون کون سے، کتنی کتنی دیر لگے گی، کہاں کیا کیا ہوگا، قرآن میں کچھ نہیں ہے۔ تو ہر منزل اجمال قرآن میں ہے، تفصیل نہیں ہے، تفصیل کہیں اور ہے۔ تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ان تمام احکام کی تفصیل بیان کیوں نہیں کی؟ جب قرآن کو وہ لایا بھی ہدایت کے لیے، اس نے اتارا بھی ہدایت کے لیے انسانوں کی، تو اس میں پوری تفصیل بیان کیوں نہیں کی؟ اچھا، متکلم قرآن تو رسول اللہ بھی نہیں ہے، ورنہ شاید کچھ مسلمان اٹھ کے کہہ دیتے کہ بھول گئے ہوں گے۔ کہتے ہیں رسول بھول سکتے ہیں، رسول سے سہو و نسیان ہو سکتا ہے، مگر قرآن تو رسول کی کتاب نہیں ہے، متکلم قرآن رسول نہیں ہے۔ متکلم قرآن تو وہ ہے جس نے خود قرآن میں کہا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، کوئی بھول جائے تمہارا رب نہیں بھول سکتا کچھ بھی، یہ تو قرآن میں خود کا ہے۔ کوئی دنیا کا معمولی سے معمولی باولا مسلمان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ بھولے گا، اللہ بھی بھول سکتا ہے۔ جس کو یہ شک ہوا تھا اس کی کئی جگہ وضاحت کرتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تو جو نیند اور اونگ میں خرابیاں ہوتی ہیں، جو نیند کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جو اونگ کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، نسیان ہو جاتا ہے تھوڑا بہت، وہ بھی نہیں ہوگا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا پروردگار بھولتا نہیں ہے، سہو و نسیان میں مبتلا نہیں ہوتا۔ تو جب پروردگار بھولتا نہیں ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس نے قرآن کو نازل ہی اس صنعت میں کیا ہے کہ قرآن کسی کے لیے کافی نہ ہو، نازل ہی اس صنعت میں کیا ہے کہ قرآن کو لو، اس سے لو جو قرآن لے کر آیا ہے، وہ بتائے گا معلم قرآن کے قرآن کی تفصیل کیا ہے۔ تو قرآن کو دیکھ کے نماز نہیں ہوگی، پیغمبر کو دیکھ کر نماز ہوگی۔ تو اللہ نے چاہا یہ کہ لوگ میرے محبوب سے بے نیاز نہ ہو جائیں، دنیا میرے محبوب سے بے نیاز نہ ہو جائے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، ہمیں رسول کی ضرورت نہیں ہے، ہر بات پہ قدم قدم پہ رسول سے پوچھنا پڑے گا۔ اسی لیے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کو بھی رسول سے پوچھنا پڑے گا کہ یا رسول اللہ، جس طرح آپ نے نماز کی وضاحت کی کہ نماز کیا ہے، جس طرح آپ نے حج کی وضاحت کی، جس طرح آپ نے زکوٰۃ کی وضاحت کی، تو یہ بھی فرمائیے کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کراتے رہیے، یہ یاد دہانی مومنین کے فائدے کا باعث ہے۔ تو وہ کون سی چیزیں جن کی یاد دہانی؟
اب سرکار فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے ان میں سب سے پہلی چیز ہے توحید۔